صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جب موج پہ آئیں وہ لہریں قطرے کو سمندر کر ڈالا، جب موج پہ آئیں وہ لہریں قطرے کو سمندر کر ڈالا۔ یہ ان کی شان کریمی ہے، یہ ان کی شان کریمی ہے، جسے خالی دیکھا بھر ڈالا۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، اللہم صلی کیا کہنا ہے؟ علی سیدنا و مولانا محمد۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے۔ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے، اسے یہ چاہیے پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اور خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو ظاہر ہے یہ آقا کا ذکر ہے، آقا کا تذکرہ ہے، ایک پروٹوکول ہے نام لینے کا، ایک پروٹوکول ہے تذکرہ کرنے کا، کہ جس کو فالو کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ درود پاک سے برادران نے آغاز کیا ہے، اور انشاءاللہ مدح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دامن وقت گنجائش ہے بیان کریں گے۔ اور ظاہر مقام رسالت کو سمجھنے کے لیے ویسے تو پورا قرآن کیا ہے؟ قصیدہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کس انداز سے قصیدہ ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کر عرض بھی کریں گے۔ جو کہا نا الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تو اور آیات کے مسند میں تیرے نام کی جھرمٹ، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے۔ کیا کہنے؟ واہ واہ واہ۔ اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تے دستے دعا ہے۔ خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا گنو، مہتاب تیرا ریزہ نقشے کفے پا ہے۔ اور بخشش ہم سب بخشش کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہوں گے، اور بخشش کیا کر رہی ہوگی؟ بخشش تیری ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ تو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید ہے۔ ویسے دو آیات بڑی اہم ہیں۔ پہلی آیت سورہ فاتحہ کی، کہا سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ایک طرف کہا تمام حمد رب العالمین کے لیے، اور ایک طرف میرے آقا کو کہا کہ ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو مطلب ان دو آیات میں رب العالمین رحمت للعالمین، یعنی گویا ہم ردیف، ہم قافیہ ہیں۔ تو اب یہ تو اس کی اصل منطق تو علماء کرام بتائیں گے، ہم تو ظاہر ہے اپنے طور پر ایک اتنی سی بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جن عالمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، بس اللہ تعالیٰ جن عالمین کا رب ہے ان تمام تر عالمین کے لیے میرے مصطفیٰ رحمت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب عالمین کیا ہیں، ان کا دائرہ کتنا وسیع ہے، یہ تو بس اللہ جانے یا مصطفیٰ جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم آپ کی خدمت میں جب واقعات بیان کر رہے تھے قیامت کے عنوان سے اور دیگر، تو پتہ چلا کہ یہ دنیا جس کو ہم دنیا سمجھتے ہیں، پتہ نہیں ایسے کتنی اور جہان چل رہے ہیں۔ یہ کائنات ہمیں تو ایک حد تک نظر آ رہی ہے، اور جن کا ابھی تک سائنس احاطہ کر سکی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا صرف وہی نہیں ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا جہان بس رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ ان سب کے لیے رحمت ہے۔ بے شک بے شک، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے ہم رسول اللہ کی امتی کہلاتے ہیں۔ اس لیے شاید ہمارے ذہنوں میں ہو کہ رسول اللہ امت مسلمہ کے لیے رحمت ہے، نہیں۔ ایک روایت علماء کرام سے ہم نے سنی، اس سے بھی پتہ چلا کہ کس طریقے سے آپ انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، جلوہ گر ہیں، سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہ کہ جن کے احترام میں کائنات کھڑی ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انسان کے لیے، انسان بھی کون؟ جس کا جسد خاکی ہے، زندہ انسان بھی نہیں ہے، اور جسد خاکی بھی کس کا ہے؟ وہ جو ان کا ہم عقیدہ بھی نہیں ہے، وہ جو ان پر ایمان بھی نہیں لاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ یہ تو غیر مسلم ہے۔ فرمایا اچھا مسلمان نہیں ہے لیکن انسان تو ہے نا، کیا انسان بھی نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کا سرچشمہ ہے۔ اب یہ باقی لوگوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس سرچشمے سے فیضیاب نہ ہو۔ اگر کوئی فیضیاب نہیں ہے اس کا اپنا معاملہ ہے، اس کا اپنا نصیب ہے۔ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، ہم کو تو بچا لیں گے قیامت میں محمد۔ وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، یہ اپنا اپنا نصیب ہے بھائی، یہ اپنا اپنا معاملہ ہے۔ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور اس چشمے سے سیراب نہ ہو تو نہ ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرے آقا کی جو رحمت کا چشمہ ہے وہ کسی کے لیے مخصوص نہیں ہے، چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو۔ محمد اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ کیا کہنا ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی کیا بات ہے؟ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے؟ جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے؟ مصطفیٰ مل گئے سب کے دل کھل گئے، پیار کے اس قرینے کی کیا بات ہے؟ اور عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے۔ عرش لوح و قلم آسمان و زمین سب خدا نے بنائے اسی عرق سے۔ خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی کیا بات ہے؟ خون کا مرتبہ خون جانے مگر مصطفیٰ کے پسینے کی۔ اور آخری شعر کے جو مرے ان کے اسکار بھی مر گئے۔ بڑے بڑے لوگ آئے، شاہ آئے، سکندر آئے، بادشاہت تھی، پوری دنیا میں بادشاہت کی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن گئے۔ اب ذکر بھی ختم ہو گیا۔ جو مرے ان کے اسکار بھی مر گئے۔ 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی۔ بھئی یہ نشریات کیا ہے؟ میرے آقا کا جشن ہی ہے نا بھائی، یہ ٹرانسمیشن کیا ہے؟ آقا کا تذکرہ ہی ہے نا، آقا کا جشن۔ جو مرے ان کے اسکار بھی مر گئے۔ 1400 سال سے ہے یہ جشن نبی، صبح محشر تلک ہے تیری زندگی۔ مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات؟ مصطفیٰ صبح محشر تلک ہے تیری زندگی، مصطفیٰ تیرے جینے کی کیا بات ہے؟ اب سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ، کیونکہ کہا نا کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا؟ یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ غیروں نے فیض پایا ہے تبھی تو غیر گن گاتے ہیں۔ بھئی آپ یہ واقعہ تو آپ سب جانتے ہیں نا، صرف بچوں کے لیے اس واقعے کی تکرار کر رہا ہوں کہ ابھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر کھڑے ہیں اور ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جو آقا پر ایمان نہیں لاتے، اور ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے کہ جو تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ کہا ہاں، حالانکہ ایمان نہیں لاتے، کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے آپ کی بات پر یقین۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اس زبان سے کبھی سچ کے علاوہ سنا ہی نہیں۔ یہ غیر ہے بھائی، غیر ہے۔ پھر بات آگے بڑھی، کہا اچھا اگر میری بات پر یقین کر لو، پھر تصدیق کرنے کے لیے پہاڑ کے پیچھے جاؤ اور پیچھے کوئی لشکر نہ پاؤ، پھر کیا کہو گے؟ کہا تو ہم یہ سمجھیں گے اے محمد کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئی، لیکن آپ نے جو کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے۔ یہ غیر ہیں، یہ غیر کہہ رہے ہیں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے کوئی شائبہ آتا بھی ہے
کہ یہ تو من گھڑت بات ہے نعوذ باللہ کہ نہیں ایسے کیسے غیر کیسے تعریف کر سکتے ہیں. اچھا تو یہ تو 1400 سال پرانی بات ہے نا, آئیے 2020 کی بات کر لیتے ہیں, آئیے 2019 کی بات کر. سنیے غیر مسلموں میں جن میں صرف انسانیت کی رمق موجود ہے, چاہے وہ سرکار کی رسالت کا اعتراف نہ کریں, اس نے کبھی کہا نا جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار, کردار کی بات ہے بھائی, یہ کردار کی بات ہے. سنیے کہ غیر مسلم سرکار کی تعریف کس انداز سے کرتے ہیں. ایک طویل فہرست ہے, نشریات کی نشریات ختم ہو جائے اگر ہم صرف وہ نعتیں پڑھنا شروع کریں جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غیر مسلموں نے لکھی ہے, مسلمانوں نے نہیں. آئیے کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے تاریخ دان جنہوں نے اعتراف رسالت نہ کرنے کے باوجود تعریف رسالت اور نعت رسالت پر ہزاروں لاکھوں صفحات لکھے ہیں. بے شک, واہ واہ. اور جب میں نے ان گلہائے عقیدت پر نظر دوڑائی انسان حیران ہو جائے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نعت رسالت مآب کا ایک مقابلہ ہے کہ جس میں غیر مسلم شعراء ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے ذرا سنیے. میں سب سے پہلے ڈاکٹر دیانند سکسینہ نام ہے, مذہب کے لحاظ سے مسلمان نہیں ہیں, ہندو ہیں. سنیے ذرا اشعار. کہتے ہیں جہاں میں کتنے رسول آئے, یہ غیر مسلم کہہ رہے ہیں بھائی, رسول جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم سا. بے شک بے شک. جہاں میں کتنے, بھائی یہ تو 1400 سال پرانی بات نہیں ہے نا, یہ تو عصر حاضر کی بات ہے نا, دور حاضر کی بات ہے. جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم سا, فہیم تم سا, علیم تم سا, نعیم تم سا, حکیم تم سا. اور کہتے ہیں ہزار ڈھونڈا, ریسرچ کر کے دیکھ لیا, کتابیں کنگال لی, تاریخ کے اوراق دیکھ لیے پلٹ پلٹ کے, ہزار ڈھونڈا, تمام دیکھا, کسی نے لیکن کہیں نہ پایا حسین تم سا, امین تم سا, مبین تم سا, وسیم تم سا. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں, دامن میں گنجائش کم ہے ورنہ اور پیش کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. مشہور و معروف شاعر بیدی صاحب, کنور سنگھ بیدی, سنیے کہتے ہیں, اور یہ بھی مسلمان نہیں ہے, ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں. پھر یاد دلاؤں گا, جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے انسان صحیح صاحب کردار. ایک کردار کا معاملہ ہے بھائی. کوئی بھی ایک نیوٹرل اپروچ کے ساتھ بس کتابوں کا مطالعہ کر لے, تاریخ کا مطالعہ کر دے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا. ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں, ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں, نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں, یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. بھائی صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. کیا کہنے, واہ سبحان اللہ. یہ ہندو شاعر کہہ رہے ہیں بھائی, یہ تو کوئی 1400 سال پرانی بات نہیں ہے. ایسا خوبصورت کلام پڑھ کے واقعی لگتا ہے کہ عشق مصطفیٰ کی کوئی سرحد نہیں ہے. ہم تو ایک ادنا سے طالب علم ہے, طالب علم بھی نہیں ہے, گناہگار انسان ہے, لیکن دل یہ گواہی دیتا ہے کہ قلم کی نوک سے ایسے موتی تب تک ٹپک ہی نہیں سکتے جب تک دل میں عشق مصطفیٰ کا نور نہ ہو. فن شعری ہے اقبال اپنی جگہ, نعت کہنے کو خون جگر چاہیے, جگر چاہیے. نعت کہنے کو فن شعری اقبال اپنی جگہ. ریحان آدمی صاحب کہتے ہیں عشق صادق, عشق کا معاملہ ہے, عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی. کیا کہنے, واہ. عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی. لفظ گونگے ہوں تو پھر بات نہیں ہو سکتی. بھائی یہ تو وہ ہیں کہ جو صحراؤں کو گلزار, آگے بڑھتے ہیں, یہ تو وہ ہیں کہ جو صحراؤں کو گلزار کریں, یہ نہ چاہیں تو یہ برسات نہیں ہو سکتی. اور دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ, دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ. دل کی بستی میں تو اب رات نہیں ہو سکتی, دل کی بستی میں تو. اور ایک سیدھا سیدھا اصول بھی بتا دیا ساتھ ساتھ, کہنے لگے جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا, جو در علم سے انا مدینہ العلم وعلی باب, جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا, بھائی علم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ بڑی سیدھی سیدھی سی بات ہے بھائی. آگے بڑھتے ہیں. جسٹس ریٹائرڈ رانا بھگوان داس صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان, بڑے قابل احترام سینئر ترین جج رہے, چیف جسٹس کے عہدے پر بھی رہے, فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین بھی رہے. لوگ کسی اور کی دیانتداری کے قائل ہونا ہو, رانا بھگوان داس صاحب کا بڑا ایک نام ہے, ان کا ایک بڑا مرتبہ ہے, لوگ بڑے احترام سے. رانا بھگوان داس صاحب کا کلام سنیے, دیکھیے کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں
جمال دو عالم تیری ذات عالی، کیا کہنے، بے شک جمال دو عالم تیری ذات عالی، دو عالم کی رونق تیری خوش جمالی، تو فیاض عالم ہے دانا اعظم، مبارک مبارک تیرے در کا ایک سوالی، اور کہتے ہیں نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ، نگاہ کرم ہو، جیسے جانا بھگوان داس صاحب، نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ، تیرے در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، میں جلوے کا طالب ہوں اے جان عالم، دکھا دے تو شان جمالی، نگاہ کرم ہو نواسوں کا صدقہ، تیرے در پہ آیا ہوں بن کے سوالی، تیرے آستانے پہ میں جان دوں گا، نہ جاؤں گا خالی، تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا، تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا، میری لاج رکھ لے دو عالم کے والی، نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان، نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان، کہ جود محمد ہے سب سے نرالی۔ تعریف تو وہ ہے نا جو غیر کریں، اور غیر تو میں نے ایک تفریق کے لیے، ورنہ تو جو آج جو عشق محمد ہے وہ کیسے، جو عشق محمد کی محبت میں ہے، جو میرے آقا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، وہ تو پھر اپنا ہے۔ اب ایک اور کلام سنیے، سکھ شاعر ہیں، تعلق ہے بھارت کے شہر سے، اور انصاف سے بتائیے کہ ایسا کلام عشق صادق کے بنا کیسے آ سکتا ہے۔ کہتے ہیں مسلمان یہ نہ سوچیں بس مسلمانوں کے آقا ہیں، ایک کلام موجود ہے، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیے گا، آپ سرچ کیجیے گا، آپ کو ملے گا یہ کلام، اور دیکھیے کس انداز سے پڑھتے ہیں وہ یہ کلام، مسلمان یہ نہ سوچیں بس مسلمانوں کے آقا ہیں، وہ سب کے رہنما ہیں، سارے انسانوں کے آقا ہیں، میرے آقا کی ٹھوکر پر ہیں سارے قیصر و کسرا، مجھے ہے ناز آقا میرے سلطانوں کے آقا ہیں، جو دولت کا پجاری ہے وہ اس کے ہو نہیں سکتے، وہ ہم جیسے غریبوں کے پریشانوں کے آقا ہیں، خدا نے جن کو مختار دو عالم کی سند بخشی، بے شک وہ اے دیوانے ہم جیسے ثنا خانوں کے آقا ہیں۔ کیا کہنے ہیں، بس اب گفتگو تمام کرتے ہیں، یہاں تک تو پیش کیا کہ جو غیر مسلموں نے کہا، اور ایک طویل فہرست ہو سکتی ہے، لیکن بس آخر میں ذرا کچھ یہ سنتے جائیے، جو کہا نا کہ آیات کے مسند میں تیرے نام کی جھرمٹ، لفظوں کی انگوٹھی میں نگی نہ سکتا۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ آیات کے جھرمٹ میں آقا آپ کے نام کی مسند ایسے ہے کہ جیسے لفظوں کی انگوٹھی میں نگی نہ سچ جڑا ہو۔ تو غیر مسلموں نے یہ کہا، اپنوں نے کیا کہا آپ جانتے ہیں۔ اب ذرا ایک نظر اس پہ بھی ڈال لیتے ہیں جاتے جاتے کہ قرآن پاک میں رب العالمین نے رحمت للعالمین کے بارے میں کیا کہا، سنیے۔ میرے آقا کے بچپن کو دیکھا تو کہا الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے آقا کے وطن کو دیکھا تو کہا لا اقسم بہذا البلد، میرے آقا کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا تو کہا انکا لا علی خلق عظیم، میرے آقا کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر یہ کہا، کردار کو دیکھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ اکبر۔ اور پھر چلتے چلے جائیے، چہرے مبارک کو دیکھا تو والشمس وضحاہا، سیاہ زلفوں کو دیکھا واللیل اذا یغشاہا، زبان مطہر کو دیکھا وما ینطق عن الہوا، کہہ دیا کہ یہ اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں، یہ وہی کہتے ہیں جو وہی کہتی ہے، وہی کہتے ہیں کہ جو وہی کہتی ہے۔ میرے آقا کے قلب اطہر کو دیکھا تو کہا الم نشرح لک صدرک، پشت مبارک کو دیکھا تو کہا ووضعنا عنک وزرک، دست مبارک کو دیکھا تو کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، میرے آقا کی ابا کو دیکھا فرمایا یا ایھا المزمل، قبا کو دیکھا تو کہا یا ایھا المدثر، میرے حضور کے بیت کو دیکھا تو اس کی الگ آیات، اور میرے آقا کے اہل بیت کو دیکھ کر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بس اختتام اسی بات سے، اس کلام کے ہی ایک شعر سے کہ جناب عامر فیاضی صاحب نے بھی پڑھا تھا کہ خوف کا ماحول ہے، حبس کا ماحول ہے، گھٹن کا ماحول ہے، کرونا زدہ ماحول ہے، پریشانیوں کا ماحول ہے، اور بڑا بڑا ڈپریشن ہے، لوگ کہتے ہیں کہ دل کو سکون نہیں آ رہا، آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ڈومیسٹک وائلنس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا کریں؟ تو بس میرا دل یہ کہتا ہے، میں یہ شعر پیش کر دیتا ہوں اور آپ ترنم میں یہی شعر پڑھ دیجئے گا کہ بھائی حقیقت میں، چونکہ دل کو بہلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، حقیقت میں
وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، اور زباں پر سبحان اللہ۔ جو علم لایا نہیں کرتے نبی کے سبحان اللہ۔ نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ جزاک اللہ۔